کاشف اور بلال دونوں بچپن سے گہرے دوست تھے۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ ان کی شرارتوں اور ہمت کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، لیکن ان دونوں کی طبیعت میں ایک اور چیز مشترک تھی: اندھیروں اور پرسرار جگہوں کا تجسس۔ اکثر وہ لوگ جنگل کے سنسان راستوں پر جاتے یا پرانی عمارتوں کو کھوجنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے انہیں ایک پرانی حویلی کے بارے میں بتایا جو برسوں سے ویران پڑی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں رات کے وقت روشنی جلتی ہے اور اندر سے عجیب آوازیں آتی ہیں۔ گاؤں کے لوگ اس جگہ کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ کاشف اور بلال نے آپس میں فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کا راز جانیں گے۔ دونوں دوستوں نے حویلی کے اندر جانے کا پلان بنایا، حالانکہ دل میں تھوڑا سا ڈر بھی تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب آسمان پر تاریکی چھا گئی اور گاؤں کے چراغ مدھم ہونے لگے، وہ دونوں حویلی کے قریب پہنچے۔ ٹوٹے ہوئے دروازے کی چرچراہٹ اور سنسان ہوا کا شور دل دہلا دینے والا تھا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا بوجھ ان کے دل پر آ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا بھی اس جگہ پر بھاری ہو گئی ہو۔ بلال نے کاشف کو آہستہ سے کہا، یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن کاشف نے ہمت باندھتے ہوئے جواب دیا، ہم آئے ہیں تو اب واپس نہیں جائیں گے، دیکھتے ہیں اصل حقیقت کیا ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی زمین پر بوسیدہ قالین اور ٹوٹے ہوئے فرنیچر بکھرے نظر آئے۔ دیواروں پر پرانی تصویریں آویزاں تھیں، جن کی آنکھیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو گھور رہی ہیں۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود چڑچڑاتے ہوئے کھلا اور سرد ہوا کا جھونکا ان کے جسم سے ٹکرا گیا۔ دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دروازہ ایک بڑے ہال میں جا کر کھلتا تھا۔ ہال کے بیچ میں ایک پرانی میز رکھی تھی جس پر موم بتی جلی ہوئی تھی، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کاشف اور بلال حیران رہ گئے، یہ موم بتی کس نے جلائی ہے؟ دونوں کے قدم کانپنے لگے، مگر تجسس نے ان کے حوصلے کو تھام رکھا تھا۔ کاشف نے بلال کو اشارہ کیا کہ وہ میز کے قریب چلے۔ جیسے ہی دونوں آگے بڑھے، موم بتی کی لو تیز ہونے لگی اور کمرے کی دیواروں پر عجیب سائے لرزنے لگے۔ بلال نے سرگوشی کی، کاشف یہ سب قدرتی نہیں لگ رہا۔ اتنے میں اچانک ایک زوردار آواز ہال کے کونے سے گونجی، جیسے کسی نے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا ہو۔ دونوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ وہ کونے کی طرف دیکھنے لگے، مگر وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اچانک میز پر رکھی موم بتی بجھ گئی اور پورا ہال گپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کاشف نے اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر جلائی۔ روشنی کی کرن کمرے میں پڑی تو دیوار پر کچھ عجیب سا لکھا نظر آیا، خون سے لکھا ہوا جملہ، یہ جگہ چھوڑ دو ورنہ انجام برا ہوگا۔ بلال نے گھبرا کر کہا، یہ سب ہمیں ڈرا رہے ہیں، لیکن کاشف باضد تھا کہ اب وہ اس حویلی کا راز کھول کر ہی دم لیں گے۔ ان کے قدم آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے جو اوپر کی منزل کی طرف جاتی ہیں۔ اوپر کی منزل پر پہنچتے ہی ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ ہر طرف جالے لٹک رہے تھے اور فرش پر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ ایک کمرے کے قریب پہنچے، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک پرانا جھولا پڑا تھا جو ہل رہا تھا، حالانکہ کمرے میں ہوا کا ایک جھونکا بھی موجود نہ تھا۔ بلال کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے کاشف کو بازو سے پکڑ کر کہا، چلو واپس چلتے ہیں، لیکن کاشف نے اسے روکا اور کہا، ابھی نہیں، سچائی قریب ہے۔ وہ کمرے کے اندر گئے تو اچانک جھولے سے ایک ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ دونوں دوست پتھر کے مجسمے کی طرح جم گئے۔ آواز کسی بچے کی لگ رہی تھی، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں کونے سے ایک پرانی گڑیا لڑکتی ہوئی آئی۔ اس کی آنکھیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور چہرے پر دھاڑیں تھیں۔ جیسے ہی وہ گڑیا کاشف کے پاؤں سے ٹکرائی، اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکلنے لگی۔ بلال نے زور سے چینخ ماری اور پیچھے ہٹ گیا۔ گڑیا کے منظر نے دونوں کے ہوش اڑا دیے۔ کاشف نے ہمت کرتے ہوئے گڑیا کو اٹھایا تو اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ باہر جانے کا راستہ ختم ہو گیا تھا۔ گڑیا کا وزن غیر معمولی طور پر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔
جیسے اس کے اندر کوئی چیز قید ہو۔ اچانک گڑیا نے خود بخود بولنا شروع کر دیا۔ آواز کرخت اور باری تھی۔ تمہیں کہا تھا یہ جگہ چھوڑ دو، اب تم یہاں سے زندہ نہیں نکل سکو گے۔ بلال نے خوف کے مارے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن آواز مسلسل گونجتی رہی۔ کاشف نے پوری طاقت سے گڑیا کو زمین پر دے مارا۔ گڑیا ٹوٹ گئی، مگر اس میں سے ایک سیاہ دھواں نکلا جو آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ وہ ایک بدروح تھی، لمبے بالوں اور کھوکھلی آنکھوں والی۔ دونوں دوستوں کے جسم جیسے مفلوج ہو گئے اور بدروح ان کے قریب آنے لگی اور کمرہ سرد ہو کر برف جیسا ہو گیا۔ کاشف نے اپنے حوصلوں کو مجتمع کیا اور جیب سے قرآن کی ایک چھوٹی سی نسخہ نکالا جو اس کی والدہ نے دیا تھا۔ اس نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ بدروح ایک لمحے کے لیے رک گئی اور اس کی چینخ کمرے میں گونج اٹھی۔ بلال نے بھی ہمت کر کے دعا پڑھنی شروع کی۔ کمرہ لرزنے لگا، کھڑکیاں خود بخود کھل گئی اور باہر سے ہوا کے تیز جھڑکرانے اندر آنے لگے۔ بدروح نے کان پھاڑ دینے والی چینخ ماری اور دھوئیں میں تحلیل ہونا شروع ہو گئی۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور دونوں باہر نکلے۔ وہ دوڑتے ہوئے حویلی کے دروازے تک پہنچے۔ باہر کا اندھیرا اب اور بھی خوفناک لگ رہا تھا، لیکن کم از کم وہ بدروح سے دور نکل آئے تھے۔ ان کی سانسیں پھول رہی تھی اور دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گاؤں واپس پہنچنے کے بعد کاشف اور بلال نے کسی کو حویلی میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ انہیں ڈر تھا کہ شاید لوگ ان پر یقین نہ کریں یا انہیں پاگل سمجھیں، لیکن اندر ہی اندر دونوں جانتے تھے کہ وہ کسی عام چیز سے نہیں ٹکرائے تھے۔ کچھ دن تک سب ٹھیک رہا، مگر پھر عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ بلال کے کمرے میں رات کو قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ کبھی کھڑکی خود بخود کھل جاتی اور کبھی کوئی سرگوشی سنائی دیتی۔ کاشف کے گھر میں بھی موم بتی خود بخود جلنے لگتی اور آئینے میں عجیب سائے نظر آتے۔ دونوں کو یقین ہو گیا کہ وہ بدروح ان کا پیچھا کر رہی ہیں۔ اب معاملہ صرف ایک حویلی کا نہیں رہا تھا، بلکہ ان کی زندگیاں بھی خطرے میں تھیں۔ آخرکار دونوں نے گاؤں کے ایک بزرگ عالم سے مشورہ کیا۔ انہوں نے پورا واقعہ سنایا اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تم نے ایسی جگہ کو چھیڑا ہے جو صدیوں سے جنات کے قبضے میں ہے۔ وہ بدروح اب تمہارے پیچھے ہے۔ اگر تم واقعی چھٹکارا چاہتے ہو تو تمہیں دوبارہ اسی حویلی جانا ہوگا اور وہاں کچھ خاص دعائیں پڑھنی ہوں گی۔ کاشف اور بلال کے چہرے زرد پڑ گئے۔ ایک بار پھر اس حویلی میں جانا ان کے لیے ناقابل تصور تھا، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے انہیں یہ قدم اٹھانا ہی پڑا۔ اگلی ہی رات وہ بزرگ کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ اندھیرا پہلے سے زیادہ گہرا لگ رہا تھا اور چاند کی مدھم روشنی میں حویلی ایک آسیب زدہ قلعے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ دلوں پر خوف کی گرفت تھی، لیکن امید کا دامن بھی ہاتھ میں تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی پھر وہی سرد ہوا اور بھاری پن محسوس ہوا۔ بزرگ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور مسلسل دعائیں پڑھ رہے تھے۔ کاشف اور بلال ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ جیسے ہی وہ حال میں پہنچے، اچانک وہی سیاہ دھواں نمودار ہوا اور بدروح دوبارہ ان کے سامنے آ گئی۔ اس بار اس کی آنکھیں اور بھی سرخ تھی اور آواز خوفناک تر، تم دوبارہ واپس کیوں آئے ہو؟ وہ داڑھی بزرگ نے بلند آواز میں سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ کمرہ لرزنے لگا، بدروح تڑپنے لگی اور اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے۔ چیخوں کے ساتھ وہ دھواں کھڑکی سے باہر نکلنے لگا اور آسمان میں تحلیل ہو گیا۔ اچانک کمرہ پرسکون ہو گیا۔ کاشف اور بلال نے سکون کی سانس لی۔ بزرگ نے انہیں کہا، اب تم آزاد ہو، لیکن یاد رکھو بعض دروازے کبھی نہیں کھولنے چاہیے۔ دونوں دوستوں نے دل پہ یہ الفاظ نقش ہو گئے۔ انہوں نے عہد کیا کہ دوبارہ تجسس کے پیچھے اپنی جان کو خطروں میں نہیں ڈالیں گے۔ گاؤں کے لوگ اب بھی اس حویلی سے دور رہتے ہیں، لیکن کاشف اور بلال کے لیے وہ صرف ایک عمارت نہیں رہی، بلکہ ایک خوفناک سبق تھا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اس رات کی چیخیں، وہ گڑیا اور وہ بدروح ہمیشہ اس کے ذہنوں میں تازہ رہیں، اور ہر بار جب وہ کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو دل کے
کسی کونے میں وہ خوف دوبارہ جاگ اٹھتا ہے۔